5वीं जमात तक मुझे इल्म ही नहीं था कि मुझे लड़कों के साथ बैठना है या लड़कियों के साथ। हालांकि मुझे लड़कियों के साथ बैठना ज़्यादा अच्छा लगता था, लेकिन मुझे मना कर दिया गया। ये स्टोरी है गुलनाज की। डियर लिसनर्स, आज की स्टोरी ज़रा मुख्तलिफ नौइयत की है। आज के गेस्ट हमारे पास सोसाइटी के उस तबके से ताल्लुक़ रखते हैं जो एग्जिस्ट तो करते हैं लेकिन हमारी सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं किए जाते। जी, आप दुरुस्त समझ रहे हैं। आज के हमारे गेस्ट हैं एक ट्रांसजेंडर गुलनाज। अस्सलामुअलैकुम। कैंपस कहानी के साथ मैं हूं हफ्सा कादिर। आप सब लोगों को कैंपस कहानी की 10वीं एपिसोड में खुशामदीद। आज हमारे साथ मौजूद हैं गुलनाज। गुलनाज, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप सुनाएं, आपकी तबीयत कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन करवा दें। मेरा नाम आमिर है गुलनाज। मैं आवारन से हूँ। यहाँ पे एजुकेशन डिपार्टमेंट 7th सेमेस्टर के स्टूडेंट हूँ। 7th सेमेस्टर यानी आप तकरीबन फ्री होने वाले हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है। गुलनाज, आप आवारान जैसे इलाके से हैं और आवारान से आके फिर आपने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की, अपना कॉलेज, और फिर आप यूनिवर्सिटी तक आई। तो थोड़ा सा अपनी स्टोरी के बारे में बताएंगी कि कैसे आप यहाँ तक पहुँची? जी बचपन से मुझे पता नहीं था। मैं 4th क्लास में तक मुझे पता नहीं था मैं क्या हूँ। मैं लड़कियों के साथ बैठना, लड़कों के साथ बैठना दोनों। जब मैं 5th क्लास में आई फिर मेरे दिल ने कहा कि लड़कियों के साथ बैठूँ। टीचरों ने मना किया कि आप लड़का हो, लड़कियों के साथ नहीं बैठो। और फिर मुझे अच्छा लगता था कि मैं लड़कियों के साथ बैठूं, घूमूं, खेलूं और स्कूल साथ जाना, मदरसा। लोगों ने बहुत तंग करते थे, लड़के हंसते थे, लड़कियां भी मना करते थे हमारे साथ नहीं बैठो, आप लड़का हो। जब लड़कों के साथ में बैठते थे लड़के मुझे मजाक उड़ाते थे कि आप हमारे साथ नहीं रहो, आप ऐसे चलते वो चलते। और टीचर ने बहुत तंग करते थे कि आप नहीं पढ़ो, क्यों इस तरह करते हो। बार बार शिकायत लगाना अब्बू के पास कि आपके बेटे क्यों इस तरह करते हैं, क्यों लड़कियों के साथ बैठते हैं। बस अब्बू ने मारा, भाइयों वालों ने मारा कि आप क्यों ऐसे हरकतें करते हो। लेकिन चलें, ये सब हुआ, फिर भी आपने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की। ये मुझे लगता है एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपके लिए। और इसके बाद आपने अपना कॉलेज भी आवारान से ही किया? जी मैंने कहा कॉलेज भी आवारान से। एडमिशन लिए थे, क्लास नहीं, बस पेपर दिए थे मैंने। अच्छा, प्राइवेट किया नहीं आपने वो कॉलेज किया था? जी। और फिर आपने यहाँ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, यहाँ तक आप आई। अब यूनिवर्सिटी में कैसा चल रहा है आपका? मतलब आप आई थी यूनिवर्सिटी में तो कैसा फीडबैक था लोगों का, आपके साथ रवैया कैसा था उनका? फ़र्स्ट तो सही नहीं था, बहुत मुश्किल था क्योंकि मैं बॉयज़ हॉस्टल में था। बहुत तंग हुए थे, लड़के ने मुझे बहुत तंग करते थे, मेरे लिए हंसते थे, मैं बहुत डिस्टर्ब था। फिर मुझे लोगों ने शिफ्ट किया टीचर हॉस्टल। अभी तो मैं बिल्कुल सेफ़ हूँ। अच्छा, फिर टीचर हॉस्टल आप कैसे शिफ्ट हुए, यानी किस तरह से आपने? टीचर हॉस्टल मैंने कहा मैं यूनिवर्सिटी में छोड़ के घर जाऊंगी। फिर मैं सोचा घर में फिर भी इस तरह है, अब्बू तंग करता है, भाई वाले तंग करते हैं। फिर मैंने बोला मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ूं, घर नहीं जाऊं। फिर मैंने एक क्लासमेट एक लड़की थी, उसके साथ मैंने बात किया कि ये बोला कि मैं बचपन से लड़कियों के साथ था, अभी मैं लड़कों के हॉस्टल में हूँ, मैं सेव नहीं हूँ, बिल्कुल कंफर्टेबल में नहीं हूँ। बहुत लोग तंग करते हैं, बहुत मेरे लिए हंसते हैं। अभी मैं 4 साल वहाँ पे कैसे गुजारूँ, मेरे पढ़ाई, मेरे स्टडी डिस्टर्ब होगा। फिर उसने मुझे शिफ्ट करवाया, अपने अब्बू के साथ बात किया कि एक स्टूडेंट ऐसा है कि जो बॉयज़ हॉस्टल में डिस्टर्ब है, उसको लेकर आना, शिफ्ट करवाओ यहाँ पे टीचर हॉस्टल। फिर मुझे टीचर हॉस्टल लेकर आए। चले, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर टीचर हॉस्टल में अभी आप कंफर्टेबल है? ठीक है, बिल्कुल ज़बरदस्त। चलें, और अभी आप 7th सेमेस्टर तक आ गई हैं, तकरीबन आपके 4 साल कंप्लीट होने को हैं। तो अब आपको क्या लगता है कि वो जो यूनिवर्सिटी का रवैया अब आपके साथ कैसा है, टीचर्स का, स्टूडेंट्स का, या बाकी ओवरऑल? अभी बहुत ज़बरदस्त है। टीचर्स भी मेरे साथ सही हैं, स्टूडेंट्स गर्ल्स बॉयज़ दोनों बहुत मेरी इज़्ज़त और रिस्पेक्ट करते हैं। तो मतलब आपने ख़ुद को इस मकाम तक लाया है कि आपकी रिस्पेक्ट की जाती है। और जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये बहुत ही अच्छी बात है। और अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे करूँगी। जी आपने नाम अपना मेंशन किया आमिर गुलनाज, तो आमिर आपका वो नाम है जो आपके वालिदैन ने रखा? जी मेरे पेरेंट्स ने रखा था।
اچھا، اور آپ کو کون سا نام پسند ہے؟ مجھے گلناز پسند ہے. آپ کو گلناز پسند ہے؟ جی جی. تو آپ کو گلناز کون کون لوگ بولتے ہیں؟ مجھے کچھ فرینڈز ہیں بوائز، وہ بھی مجھے بلاتے ہیں، اور باقی سب گرلز بھی بولتے ہیں گلناز. کیونکہ گرلز اس لیے بولتے ہیں کہ آپ لڑکیوں کے ڈریس میں ہوتے ہو، ہمارے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چلنا ہم لوگ اچھا نہیں لگتے، ہم لوگ آپ کو عامر پکاریں. ہاں، تو پھر یہ جو گلناز نام ہے یہ آپ نے خود سلیکٹ کیا اپنے لیے؟ جی جی، بچپن سے مجھے شوق تھا، کیونکہ بچپن سے میں لڑکیوں کے ساتھ کھیلتا تھا. لڑکیوں کو میں نے بولا تھا کہ مجھے گلناز نام سے پکارو، عامر نہیں. مجھے پسند نہیں تھا عامر نام، اچھا، گھر والوں نے رکھا تھا. چلے ابھی آپ کو مجھے لگتا ہے ایک میجورٹی آپ کو گلناز کے نام سے پکارتی ہے. اور ایک کوشچن میں یہ بھی آپ سے کروں گی کہ آپ کی جو فائنینشیل سپورٹ ہے، یعنی آپ کا جو خرچہ ہے، آپ کی فیس وغیرہ، وہ آپ کی فیملی سپورٹ کرتی ہے آپ کو، یا آپ خود کرتی ہیں، یا پھر کوئی اور؟ جی جی، الحمدللہ میرے ابو بھی کرتا ہے، بھائی نہیں کرتے، بس ابو کرتا ہے. ابو اتنا زیادہ نہیں کرتے، ابو کو تو پتہ نہیں ہے ہاسٹل کی لائف وہاں پہ کیسے گزارتے ہیں، کیسے خرچہ ہوتا ہے. یہاں پہ وہ ایک پروفیسر ایگریکلچر والا، اچھا، ڈاکٹر حمید بلوچ، جی وہ کرتا ہے میرا سپورٹ، فیس بھی دیتا ہے، خرچہ اور میس کی فیس سب کچھ وہ کرتا ہے. اچھا، چلے یہ تو اچھی بات ہے. آپ کے بارے میں کچھ انٹرسٹنگ باتیں ہمیں سننے کو ملی، جیسے کہ آپ بلوچی دوچ کا کام کرتی ہیں خود اپنے ہاتھوں سے. جی جی، الحمدللہ بہت بہت صفائی کے ساتھ. اب سے اسی لیے مجھے آتی ہیں کیونکہ ہمارے گاؤں والے جو سب فیمیل سب گرلز ہوتے ہیں بس یہی کام کرتی ہیں. صبح تو اسکول جاتے ہیں، باقی 2 بجے کے ٹائم آتے گھر پر، بس یہی کام کرتے ہیں. مجھے بچپن سے شوق ہے کہ لڑکیوں کی طرح میں لائف گزاروں، زیادہ اٹھنا بیٹھنا. امی کے ساتھ تھا، سسٹر کے ساتھ تھا، ان لوگوں کے کام یہی تھا نا، اس لیے مجھے بھی آتی ہے صفائی کے ساتھ فل. تو آپ اپنے کام وہ خود کرتی ہیں؟ اپنے جو ڈریسز ہیں وہ آپ سارے خود بناتی ہیں؟ الحمدللہ بہت صفائی کے ساتھ بناتی ہیں. یہ تو بہت اچھی بات ہے، اور آپ کے ڈریسز ہوتے بھی کافی پیارے ہیں. جی جی، اور تھینک یو ویلکم. اور ایک اور بات بھی ہے کہ آپ بائک بھی چلاتی ہیں یونیورسٹی میں؟ الحمدللہ بائک بھی چلاتی ہوں. مجھے شوق ہے، جو لڑکے والا کام ہوتے ہیں میں یہ کہتی ہوں مجھے بھی آنا چاہیے، وہ لڑکیوں والا. بالکل بالکل، آپ یہ بہت اچھی سوچ ہے. اور کیسا ہے، مطلب کیسے ہے لوگوں کا فیڈ بیک جب آپ بائک چلاتی ہیں تو؟ کیونکہ یہاں کے ماحول میں تو چینج بات ہے نا. میں اگنور کرتی ہوں. جب میں چلاتی ہوں لڑکے ہنستے ہیں، آوازیں اٹھاتے ہیں، پیچھا کرتے ہیں، بس میں اگنور کرتی ہوں. لوگوں کی باتیں بس بات بناتے ہیں، ہنستے ہیں، یہ کرتے ہیں، میں بس اگنور کروں. میں بچپن سے اگنور کرتی ہوں. اسکول لائف، کالج لائف، ابھی یونیورسٹی میں آئی ہوں، اور آگے بھی اس طرح کرتی ہوں. آپ نے یہ بہت اچھا فیصلہ لیا آپ نے کہ آپ ہر دوسرے کی بات سننے نہیں بیٹھ جاتی ہیں. آپ اسٹرانگ بنی ہیں اور آپ خود بڑھ رہی ہیں، آگے اپنا کام کر رہی ہیں. یونیورسٹی آپ نے تقریباً کمپلیٹ کر لی ہے. جی جی، تھوڑا الحمدللہ. آپ کا ایک ہی سیمسٹر رہ گیا ہے، جی جی پھر آپ گریجویٹ ہو جائیں گی. جی جی. تو اتنی اچیومنٹ آپ نے حاصل کر لی ہے. آپ نے یونیورسٹی میں آ کے اپنا ایک عزت بنائی ہے، اپنا ایک نام بنایا ہے. لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں، آپ کو پہچانتے ہیں، اور مجھے لگتا ہے بہت بڑی اچیومنٹ ہے. ابھی ریسنٹلی آپ نے سنا ہوگا نا ڈاکٹر سارہ گل کا، ان کی بھی لائف میں کافی پرابلمز آئی تھیں، اور پرابلمز بہت آتی ہیں، بہت. لیکن آج وہ جس مقام پہ ایک دنیا ان کی عزت کرتی ہے. تو انشاءاللہ گلناز آپ کو بھی ہم ایک دن ڈاکٹر سارہ کی طرح ہی ایک ایسے مقام پہ دیکھیں گے کہ ایک دنیا آپ کی عزت کرے گی. بے شک ابھی بھی کرتی ہے، آمین، لیکن تب انشاءاللہ. لیکن ایک بہت بڑا حلقہ ہوگا تب جو آپ کی رسپیکٹ کرے گا، آپ کو دل سے وہ کرے گا. تو گلناز اب آپ کے جو گاؤں ہے، آپ کا ایریا ہے، اس میں لوگوں کا بیہیویئر آپ کے ساتھ کیسا ہے؟ وہ تو اچھے نہیں ہیں، کیونکہ وہاں پہ لڑکیوں کو پتہ ہے کہ گلناز کیسا ہے، عامر کیسے ہے، ہمارے ساتھ آ کے بیٹھتا ہے، کپڑے بناتا ہے، ہمارے ساتھ ٹائم پاس کرتا ہے، انجوائے کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں. کچھ کا بھائی منع کرتے ہیں، کچھ کا ابو منع کرتے ہیں، یہ لڑکا ہے آپ لوگوں کے ساتھ کیوں آ کے بیٹھتا ہے. لڑکیوں کو پتہ ہے میں کیا ہوں کیا نہیں ہوں. وہ بیچارے روتے ہیں اپنے ابو کے سامنے، بھائیوں کے سامنے، عامر کو منع نہیں کرو، عامر کو کیوں منع کرتے ہو. اس کو چھوڑتے ہیں ہمارے پاس آنے کے لیے کہ کپڑے بناتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں. جب وہ پھر بھی نہیں سمجھتے. آج تک میرے بھائی بھی نہیں سمجھتے، میرے ابو بھی نہیں سمجھتے، میرے سسٹر، میرے امو سب منع کرتے ہیں، بولتے ہیں اس طرح نہیں کرو، لڑکیوں کے پاس نہیں جاؤ. میں خود کو لڑکی سمجھتی ہوں، پھر لڑکوں کے پاس کیوں جاؤں. بالکل. اور یہ بات بھی کہ آپ نے پڑھائی کا راستہ چنا بجائے کسی اور راستے کے، کسی اور طرف جانے کے. آپ پڑھائی کی طرف آئیں، آپ یونیورسٹی کی طرف آئیں، تو یہ بہت بہت اچھی بات ہے.
یقیناً آپ نے بہت مشکلات فیس کی ہیں اور ابھی بھی کر رہی ہیں، اور آپ بہت زیادہ حفصہ پڑھائی کے علاوہ اور راستہ نہیں ہے. ابھی پڑھ رہے ہو پھر بھی لوگ تنگ کرتے ہیں ہنستے. اگر میں نہیں پڑھوں بندہ اور ذلیل ہو جائے گا. بالکل بالکل آپ علم حاصل کر رہی ہیں، آپ خود کو ساؤنڈ کر رہی ہیں. یہ بہت زیادہ اچھی بات ہے، اور انشاءاللہ آپ کامیاب بھی ہوں گی. آمین ثم آمین. چلیں گلناز، تھینک یو کہ آپ یہاں آئیں، آپ نے مجھے وقت دیا، آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، آپ بولیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. اور انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ ہم آپ کو ایک بہت بڑے مقام تک دیکھیں گے. اور رہی بات سوسائٹی کی، تو سوسائٹی کو آئی تھنک اب میچور ہو جانا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ آپ جس طرح ہیں، آپ کا بناوٹ، آپ کا میڈ وہ اللہ نے آپ کو بنایا ہے، اس میں انسانوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اور نہ ہی اس میں آپ کا اپنا کوئی پرسنل عمل دخل ہے. تو آئی تھنک اب ہمیں ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرنا سیکھنا چاہیے اور رسپیکٹ دینی چاہیے ایک دوسرے کو. اور انشاءاللہ آپ ان فیوچر ایک ایسے مقام پہ ہوں گی، اور لوگوں کو بھی ایک وقت آئے گا کہ سمجھ آ جائے گی اس چیز کی. سمجھ تو کبھی بھی نہیں آئیں گے. نہیں آپ مایوس نہ ہوں، انشاءاللہ ایک وقت آئے گا. مشکلات تو بہت آتی ہیں، ختم تو نہیں ہوتی. اگر پڑھو گے مشکلات آتی ہیں، اگر نہیں پڑھو گے مشکلات آتی ہیں، ختم نہیں ہوتے، آ بھی رہے ہیں ابھی تک مشکلات. جی تب تک بندہ زندہ ہے اپنی لائف. جو میری طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ تو مشکلات سے کبھی بھی وہ نہیں ہوتے. اور دوسری بات، اگر مشکلات نہ ہوں گی تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا مطلب آسانی کیا ہے یا خوشی کیا ہے؟ ظاہر ہے مشکلات ہوگی، اس کے بعد خوشی آئے گی، تبھی آپ کو خوشی فیل ہوگی. میں خود کو خوش کرتا ہوں، لوگ نہیں کرتے. یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے سیلف ہیپینس ڈھونڈ لی ہے، آپ نے خود کے اندر خوشی ڈھونڈ لی ہے. یہ آپ کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے. جی. چلیں گلناز، ہوپ فلی آپ سے پھر ملاقات ہوگی جب آپ ایک بہت بڑے مرتبے پہ ہوں گے. جی تو یہ تھی گلناز کی سٹوری. اور گلناز کی سٹوری کے علاوہ میں یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ گلناز جیسے کئی لوگ موجود ہوتے ہیں ہماری سوسائٹی میں، تو ہماری سوسائٹی کا رویہ جیسے کہ گلناز نے بتایا ان کے ساتھ کس طرح کا ہوتا ہے. ایکسیپٹنس نہیں مل رہی ہوتی، سوسائٹی انہیں جج کر رہی ہوتی ہے، انہیں خود سے الگ رکھتی ہے. تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمیں ایکسیپٹ کرنا، ایک دوسرے کو سیکھ لینا چاہیے، کیونکہ یہ جو بھی ہیں وہ ان کا اپنا خواہش نہیں تھی، ان کی اپنی مرضی نہیں تھی کہ وہ اس طرح بنے. یہ اللہ کی مرضی تھی. تو بہتر ہے کہ ہم سمجھیں اس چیز کو، ہم سمجھیں اس بات کو، ہم سوسائٹی میں رہتے ہوئے ایک اچھی سوسائٹی بنائیں اور لوگوں کو ایکسیپٹ کرنا سیکھیں، ان کی عزت کرنا سیکھیں.